الله يا الله 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 الله يا الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين افضل السفراء والمبشرین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الأطہرین الطاہرین الأطہرین واللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین ملعونین من یوم عداوتهم الی یوم الدین. اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الغیرۃ من الایمان. بلند آواز سے ہدیے بے قلب مبارک امام زمان و روح مبارک سید نسوان صلوات. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان میں نے من لا یحضر الفقی کتاب سے نقل کیا ہے آپ کی خدمت میں. کتاب کی تیسری جلد ہے، صفحہ 381 پہ یہ فرمان موجود ہے حضرت کا. حضرت نے فرمایا الغیرۃ من الایمان، غیرت ایمان کا حصہ ہے. غیرت کو اچھی طرح سے آپ لوگوں کے اذہان مبارک تک پہنچانے کے لیے مجھے ضرورت ہے اس مادے کی اصطلاحی انداز میں آپ تک تعریف پہنچاؤں. طالب علم مزاج لوگ موجود ہوں گے. صاحب مجموع البحرین لغت کی بہت عمدہ کتاب ہے. انہوں نے مادہ را میں باب ما اولہ الغین میں جو اس کی تعریف فرمائی ہے یہ ممد و معاون ہے میری آئندہ گفتگو کے لیے. فرماتے ہیں الغیرۃ بالکسر نفرت و طبیعت تقول ان بخل مشارکت الغیر فی امر محبوب اللہ. غیرت ہم غیرت کہتے ہیں، صاحب کتاب لکھتے ہیں بالکسر. لفظ اصل میں یہ مادہ غیرت ہے. صاحب مجموع البحرین تیسری جلد ہے، را باب ما اولہ العین غین میں انہوں نے نقل کیا ہے. فرماتے ہیں کہ غیرت ایک ایسا نفسانی صلاحیت اور کیفیت ہے جس کا تعلق انسان کے نفسیات سے ہے. تکون عن بخل، یہ طبیعت کی نفرت ایک بخل کے پیش آنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. اور وہ بخل کیا ہوتا ہے؟ ان بخل مشارکت الغیر، کہ انسان اس مرحلے میں بخیل ہوتا ہے، بخل کرتا ہے کہ کوئی دوسرا آدمی اس کی کسی پسندیدہ کیفیت، پسندیدہ عمل، اس کے محبوب معاملے میں کوئی اور شریک ہو. یہ غیرت دوسرے کسی کے اپنے محبوب عمل میں شرکت سے مانع ہونے کی کیفیت سے پیدا ہوتی ہے.
اس کا تعلق انسان کے نفسیات سے ہے۔ چونکہ آپ بڑے انہماک سے سننے والے افراد ہیں تو میرے لیے ضروری ہے کہ میں خود اس انسان کے کہ جو دنیا کا ایک ناشناختہ عنصر ہے اور ابھی تک پورے کا پورا تو اپنی جگہ لکھنے والے لکھ کر اتمام تک کر گئے اپنی کتب کو۔ دائرۃ المعارف محمد حسین کی تو میں نے 4 جلدیں دیکھی ہیں جس میں انہوں نے انسان کامل کے حوالے سے انسان پہ بحث فرمائی ہے، اور پھر بھی لکھتے ہیں کہ یہ میرا ایک طالب علمی تفحص تھا جو میری توان کے مطابق پہنچا۔ بہت بسیط اور تفصیل سے لکھتے ہیں، لیکن لکھنے والے خود انسان کو لکھنے کے باوجود بھی ایک ناشناختہ عنصر قرار دیتے ہیں۔ اس انسان کی بنیادی ساخت باخت کی طرف اگر جائیں تو آپ کو غیرت کے معاملے کو سمجھنے میں بہت زیادہ آسانی پیدا ہوگی۔ بنانے والے کا ارشاد ہے، سورہ انسان بھی اسے کہتے ہیں، سورہ دہر کے نام سے مشہور ہے۔ ارشاد ہوتا ہے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ۔ موضوع ہے امشاج اور نبتلی۔ اگر ان 2 موضوعات کو اب آپ سمجھ لیں گے اور میں سمجھا سکوں گا تو آپ کے لیے میری اگلی بات آسان ہو جائے گی۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ، ہم نے انسان کو ایک قطرے سے بنایا ہے۔ یہ قطرہ امشاج، یہ قطرہ بہت ساری مختلف صلاحیتوں اور لیاقتوں پہ مشتمل ہے۔ امشاج، علماء کرام سے معذرت کے ساتھ لغت کی کتابوں میں تفسیر سے مراجعہ فرمانا۔ امشاج کا مفہوم ہے بہت ساری باہمی مختلف صلاحیتیں اور لیاقتیں اس میں موجود ہیں۔ اب اگلا لفظ کلمہ فعل مضارع ہے، نبتلی ہے، ہم اس کو آزماتے رہتے ہیں۔ یعنی یہ حضرت انسان کی تخلیق میں ایک خودکار ایسا نظام موجود ہے کہ مقام ابتلا پہ آ کر اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرتا ہے۔ اگر معاملہ پرستش کا آئے، کہیں جھکنے کا آئے، عبودیت کا آئے، تو اس میں وہ جھکنے والی صلاحیت آزمائش کا شکار ہو جاتی ہے، اور یہاں آزمائش کی گھڑی میں اسے یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ اگر میں کامل ہوں تو کیا اس امتحان کے پرچے کو حل کرتے وقت میرے اندر سے وہ خوابیدہ صلاحیت جس بات کی طرف مجھے لے جا رہی ہے، کیا واقعاً وہ صحیح ہے یا نادرست ہے؟ اسی طرح یہ معاملہ میں نے عرض کیا ہے جاذبیت والا، جہاں تک تعلق ہے مانیت والا، اسی طرح اس انسان میں اسی صلاحیت کے کسی مرحلے پہ تقاضا جاذبیت کا ہوتا ہے تو کسی مرحلے پہ تقاضا مانیت کا ہوتا ہے۔ مثلاً آ گئی ہے کیفیت حرص کی، مال دولت لالچ، اس کے معاملے میں آ گیا ایک سلسلہ چھوڑنے کا، کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، کچھ حاصل ہوتا ہے۔ یہاں ایک صلاحیت ہے مانعیت کی، یہاں آزمائش کا شکار ہو جاتی ہے کہ کیا کرنا ہے، یہاں اس امتحان کی گھڑی سے کیسے گزرنا ہے۔ بے عین ہی ان مختلف مانوی و روحانی صلاحیات و لیاقتوں کا مجموعہ انسان زندگی کے مختلف مراحل میں اور شاہراہ حیات کے مختلف موڑوں سے گزرتا ہوا اپنی دید و شنید کے زاویے کے اندر ایسے مراحل میں آ کھڑا ہوتا ہے جہاں اسے ایک رد عمل اور ایک عکس العمل نشان دینا ہوتا ہے، جس میں کرنے نہ کرنے کی کیفیت آ جاتی ہے۔ یہ غیرت بھی انہی انسان کے عنصر اصلی میں خوابیدہ ایک ایسی نفسانی صلاحیت کا نام ہے کہ جو اپنے اپنے موقعوں پہ بیدار ہوتی ہے اور مختلف مواقع پہ کہیں جاذبیت کی کیفیت ہوتی ہے، کہیں مانعیت کی کیفیت ہوتی ہے۔ اس نے اپنے طور پہ ایک عکس العمل نشان دینا ہوتا ہے۔ یہ قفس عنصری بالفاظ دیگر یہ انسانی مادی سٹرکچر یہ تو ایک کارخانہ ہے، اس میں کار فرما جو روح ہے اس کو ان تمام نعمتوں سے مالا مال کیا گیا ہے۔ اسی لیے پیغمبر نے فرمایا کہ الغیرۃ من الایمان، کہ جب
یہ انسان ایمان کے مرحلے پہ پہنچے گا تو ایمان کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا غیرت بھی ہے۔ آپ لوگوں نے میری غیرت کی تعریف بیان کرتے وقت اس بات کو اچھی طرح سے ذہن نشین فرما لیا ہوگا کہ غیرت کب پیدا ہوتی ہے؟ نفرت و طبیعت یہ تکون عن بخل مشارکت الغیر فی امر محبوب اللہ، کہ اپنے پسندیدہ معاملہ میں اپنی مرضی کے خلاف کسی کی مشارکت اور شرکت کو برداشت نہ کرنے کا نام غیرت ہے۔ اور جب مرحلہ عدم برداشت کا آئے گا تو وہاں پہ ایک عمل سامنے آئے گا، وہ عمل بتائے گا کہ اس عمل کے پس پردہ کون سا جذبہ موجود ہے۔ اب جب میں نے حدیث پڑھی کہ ان الغیرۃ من الایمان، تو ہمیں ایک ایمان کے زاویے سے چلنا ہوگا اور اس کے تقاضوں کو پھر اچھی طرح سے دیکھنا ہوگا کہ ایمانی غیرت کے کیا کیا تقاضے ہیں۔ ایمان میں سب سے پہلا عنصر ہے خدا پرستی، یکتا پرستی، جیسا کہ معظم اللہ قبلہ علامہ ظہور حسین خان صاحب میرے سے پہلے اس کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے اچھے اچھے فرامین سنا کر آپ کو تشریف لے جا رہے تھے۔ ایمان کا پہلا بنیادی عنصر ہے یکتا پرستی۔ اس یکتا پرستی کی عبودیت میں کتنی محبت پیدا ہوئی ہے شخص کو اس کی ذات کے وجود کا یقین کر کے، اور اسے اس کے ساتھ کتنی محبت ہے۔ اگر محبت کو کہیں کھنگالنا ہو تو آؤ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے اس ایمانی محبت کے معیار پہ کہ حضرت فرماتے ہیں اے میرا اللہ، جس نے تیری محبت کا ذائقہ چکھ لیا، جو صاحب ذوق ہو گیا تیری محبت میں، تو اسے کب کہیں کسی اور چیز کی محبت اچھی لگتی ہے؟ وہ کہاں جائے گا کسی اور کا محب بننے کے لیے؟ وہ تیری محبت میں غرق۔ اب محبت خدا کے تقاضے اگر اسے بکھیرتا چلا جاؤں، اس میں اطاعت بھی آئے گی، معصیت بھی آئے گی، لیکن ادھر جانا نہیں چاہتا۔ یہیں پہ غیرت کا تقاضا عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تیری محبت کہتی ہے کہ جس کمال کے مد نظر تیری پیشانی جھکی ہے اس کے سامنے، اور جس قلب میں ایک عکس آیا ہے نورانیت توحید کا، اس میں کبھی مشارکت نہ ہو اس کی کہ جو توحید کے اس انداز کا مخالف ہو جو توحید حقیقی ہے۔ یہاں اگر کوئی توحید کے مرحلے میں کوئی ایسا نظریہ پیش کرے گا کہ جو تیرے ذوق کے مطابق نہیں ہوگا، دینی ذوق کے مطابق نہیں ہوگا، قرآنی مفاہیم کے مطابق نہیں ہوگا، تو تیری غیرت کا تقاضا ہے کہ تو اس کا دفاع بھی کرے اور وہاں پہ اپنا موقف بھی بیان کرے۔ غیرت اس بات کی اجازت نہیں دے گی کہ برداشت کر لیا جائے کسی ایسے عنوان کو کہ جو توحید خدا بندی میں کسی قسم کا کوئی رخنہ ڈال کر میری محبت کے ذوق کو متاثر کر دے۔ ایک غیرت دینی کا تقاضا یکتا پرستی کا تحفظ، توحید باری تعالیٰ کے تقاضوں کے مطابق اس کے لیے کام بھی کرنا، اور اس کے مرحلے میں تخریب کاری کرنے والوں کے ساتھ دفاع کے ساتھ پیش آنا، یہ بھی اس ایک غیرت کا تقاضا ہے۔ کیونکہ امر محبوب میں جب مشارکت سے دوسرے کو ہٹانے اور روکنے کا نام غیرت ہے، تو دینی عقائد کے حوالے سے پھر اگر کوئی شرک کی دنیا میں آ کر کسی کے عقائد و نظریات خراب کرتا ہے تو غیرت دینی کا تقاضا اسی میں ہے کہ اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے اور ایک عکس العمل نشان دیا جائے۔ لیکن جو ہی آزمائش کا مرحلہ آئے گا تب یہ صلاحیت بیدار ہوگی۔ ان الغیرۃ من الایمان، اس غیرت کا کہیں کوئی تقاضا نظر بھی آیا یکتا پرستی اور توحید کا؟ ہاں، پیغمبر اسلام نے فرمایا کان ابراہیم ابی غیورا وانا اغیر منہ، میرا بابا ابراہیم بڑے غیور تھے اور میں ان سے بھی زیادہ غیور ہوں۔ ہمارے ہاں
غیرت عام طور پر صرف ایک مرحلے کے ساتھ مخصوص کر دی جاتی ہے، پردے داری کے حوالے سے یا ناموس کے حوالے سے یا اپنے ازدواجی یا خاندانی زندگی کے نسوانی سلسلے کے ساتھ مخصوص کر دی جاتی ہے۔ اسلام کی نظر میں غیرت صرف ایک اسی بات سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ غیرت اپنے مادے کے لحاظ سے اسلام کے تمام نظام کے تمام گوشوں اور تمام پہلوؤں پہ